جہاں دیکھو برف ہے، درجہ حرارت -50 سے -90 ڈگری تک ٹھنڈا۔ یہ برف اتنی زیادہ ہے کہ اگر پگھل جائے تو تمام سمندروں کے پانی کی سطح 200 فٹ تک بلند ہو جائے۔ یہ ہے انٹارکٹیکا، دنیا کا 5واں سب سے بڑا بر اعظم، جو ایک الگ سی دنیا ہے۔ دور دور تک برف ہی برف ہے اور نہ جانے کتنے راز اس برف کے اندر دفن ہے۔ کون سی دنیا آباد ہے اس برف کے نیچے، اور یہاں سے عجیب انسانی کھوپڑیوں کا ملنا دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ انٹارکٹیکا جو دنیا میں موجود مسٹریز کا گڑھ ہے، کیا ہے حقیقت انٹارکٹیکا کی برف کے اندر چھپی اس پراسرار دنیا کی، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ انٹارکٹیکا ایک الگ دنیا ہے جو بے شمار مسٹریز سے بھری پڑی ہے۔ کچھ مسٹریز تو ان میں سالو کر لی گئی ہیں، مگر سینکڑوں ابھی باقی ہیں۔ انٹارکٹیکا کی برف کی گہرائی میں سے کچھ راز تو ایسے سامنے آئے ہیں کہ انسانی عقل اور بڑے بڑے سائنٹسٹ دنگ رہ گئے ہیں۔ انٹارکٹیکا جو 1,36,00,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، اس کا 97% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ بر اعظم اتنا بڑا ہے کہ اس میں انڈیا جیسے 4 اور پاکستان جیسے 17 ممالک آسانی سے سما سکتے ہیں۔ یہاں کم سے کم -50 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ -90 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی کا یہاں تصور بھی ناممکن ہے۔ انٹارکٹیکا پہ موجود برف کی یہ تہ 5 کلومیٹر تک موٹی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس برف کے نیچے کئی راز اور عجیب سی دنیا آباد ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سائنسی تحقیق نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے 3 انسانی کھوپڑیاں یہاں سے دریافت کیں، جو دیکھنے میں تو انسانی کھوپڑیاں جیسی ہی ہیں، مگر ان کے سر کی ہڈی ایک عام انسانی کھوپڑی سے کچھ زیادہ بڑی ہے۔ ماضی میں اسی طرح کی کھوپڑیاں مصر سے بھی دریافت کی گئی تھیں۔ یہ انسانی کھوپڑیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ شاید کئی ہزاروں سال پہلے یہاں بھی دنیا آباد تھی۔ انٹارکٹیکا میں کئی جھیلیں بھی دریافت کی جا چکی ہیں۔ دنیا بھر کی تحقیقاتی ٹیموں کو حیرت تو تب ہوئی جب 2022 میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے انٹارکٹیکا پہ برف کے ایک حصے میں واضح درار نما نشان دیکھا۔ مزید حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سیٹلائٹ نے برف کے اس حصے کی جو تصاویر 2021 یا اس سے پہلے لی تھیں، ان میں یہ نشان کہیں پہ بھی موجود نہ تھا۔ تحقیقاتی ٹیموں نے اس درار نما نشان میں ڈرلنگ کا فیصلہ کیا اور اس ڈرل کے آگے ایک کیمرہ نصب کر دیا گیا تاکہ اندر موجود کچھ رازوں پہ سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ جب یہ ڈرل برف کی گہرائی میں 500 میٹر تک جا پہنچی تو اسے واپس موڑ دیا گیا، کیونکہ ڈرل پہ موجود کیمرہ نے انٹارکٹیکا کے اندر چھپی ہوئی دنیا دیکھ لی تھی۔ یہاں آئس شیل کے نیچے ایک لیک تھی جس میں لاکھوں کی تعداد میں ایمفیڈوس موجود تھے۔ یہ ایمفیڈوس کی ایسی قسم تھی جو جھینگوں سے ملتی جلتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس برفیلی دنیا کی گہرائی میں یہ مخلوق کہاں سے آئی اور اپنی خوراک کہاں سے لیتی ہے۔ عام طور پہ سمندر میں موجود جھینگے تو ڈیکمپوز پلانٹ یعنی مردہ پودوں کو کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی زمانے میں انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے پلانٹس بھی ہوا کرتے ہوں گے، یا شاید ابھی بھی موجود ہوں جو اس دنیا سے چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو، 1911 میں انٹارکٹیکا سے ایک پتھر ملا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا یہ پتھر اس دنیا کا تو ہے ہی نہیں، بلکہ کسی اور پلینٹ سے یہاں آ گرا ہے۔ مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس پتھر کو میٹورائٹ کہتے ہیں اور یہ مارس سے یہاں آ گرا ہے، اور اب تک تقریباً 45,000 اس طرح کے پتھر انٹارکٹیکا سے دریافت کیے جا چکے ہیں۔ ایک اور ڈسکوری 2009 میں ہوئی جب ایک بلی نما ڈھانچہ ملا۔ سائنٹسٹ نے اس ڈھانچے پہ تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ بلی بچے دینے والی نہیں بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی، اور آج سے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے تک اس طرح کے جانور دنیا میں پائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں اٹلانٹک نامی ایک شہر جو 11,000 سال پہلے ہوا کرتا تھا، اس شہر کے لوگ خود کو خدا ماننے لگے تھے اور ایک نیچرل ڈیزاسٹر نے اس شہر کو برباد کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اٹلانٹک شہر بھی انٹارکٹیکا کے نیچے ہی دفن ہے۔ یہ بات 2022 کی ہے جب انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن پہ موجود لوگوں نے یہاں ایک جیلی فش جو 33 فٹ تک بڑی تھی تیرتے ہوئے دیکھا۔
عموماً اس طرح کی جیلی فش سمندر کی کافی گہرائی میں رہتی ہیں۔ پھر کیسے یہ جیلی فش انٹارکٹیکا میں آ گئی اور کیوں اس کی سرفیس پہ تیر رہی تھی، اس بات کا جواب سائنٹسٹ ابھی تک تلاش نہیں کر پائے۔ دوستو، کچھ ڈسکوریز کا ہم نے ذکر کیا، ایسی کئی ڈسکوریز اور بھی کی جا چکی ہیں اور نہ جانے کتنے رازوں کا ابھی کھلنا باقی ہے۔ ان ڈسکوریز نے اس جگہ کی مسٹریز کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کون سی دنیا آباد ہے یا آباد تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، انٹارکٹیکا کے اس قدرتی نظام میں آرکیولوجسٹ کو اپنی تحقیق کے لیے چھیڑخانی کرنی چاہیے یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔